اب تو رک جا، اب میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، اب تو رک جا، میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے ثم دنا، یہ حضور کا فعل تھا، فتدلا یہ اللہ کا فعل ہے۔ اب تھوڑی سی ذرا سی علمی بات ہے، آپ کو گھبرا نہ جانا، محبت کی بات ہے، لیکن غور کرنا۔ علماء نے لکھا ہے لفظ قلیل ہو، اس کے حرف اگر تھوڑے ہوں، اس کا معنی بھی تھوڑی چیز پر دلالت کرتا ہے۔ اگر حرف زیادہ ہوں تو اس کے معنی کی حقیقت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس سے مراد بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثلا دنا کے حرف 3 ہیں اور تدلا کے حرف 4 ہیں، تو بتاتے ہیں کہ دنا کا مطلب ہے قریب ہونا، اور یہ حضور کا فعل تھا۔ تدلا اس کا معنی بھی ہے قریب ہونا، اور یہ اللہ کا فعل تھا۔ تدلا کے حرف 4 ہیں، دنا کے حرف 3 ہیں۔ جو حضور کا قرب اللہ نے بیان کیا وہ تھوڑے حرفوں میں بیان کیا، جو اپنا قرب بیان کیا وہ زیادہ حرفوں میں بیان کیا۔ نقطہ اور معنی یہ بنتا ہے کہ حضور مخلوق تھے، اور مخلوق کی پرواز جتنی بھی زیادہ ہو آخر اس کی ایک حد کم ہوتی ہے، اس لیے فرمایا ثم دنا، محبوب جتنا بھی قریب ہوا ایک حد پر اسے میں نے روک دیا۔ فتدلا، جتنا وہ قریب ہوا اس سے زیادہ میں قریب ہوا۔ تدلا کے حرف 4 ہیں، اور تدلا معنی کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے، تو کہا میں زیادہ قریب ہوا حضور کے۔ اچھا، ایک بات یہاں پر لطیف نقطہ کیفیت کا ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ سمجھ لو تاکہ اندر محبت کی بھیک پڑ جائے، کملی والے سے پیار کی کوئی خیرات مل جائے جھولیوں میں۔ آج دنیا حضور سے دور کرنے پر بڑی بڑی ڈگریاں لے کر تلی ہوئی ہے۔ ڈگریوں والوں کے پیچھے نہ جاؤ، مصطفیٰ کی نگری والے کے پیچھے جاؤ، جو محبت کی بات بتاتا ہو، پیار کے ماحول کے گیت گاتا ہو، اس کی بات سنو جو حضور کی بارگاہ تک پہنچاتا ہو۔ ہاں ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق تھے، مخلوق ہیں، اور رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور رب تعالیٰ اپنے حبیب کو قریب کر رہا ہے، اور وہاں فرما بھی رہا ہے کس آپ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ حضور کو روکنے والا حضور سے کوئی بڑا تھا، بڑا ہے، جس نے حضور کو روک لیا، سٹاپ کر دیا، بس یہاں تک رک جاؤ، آگے نہیں آنا۔ یہ روکنا بھی پیار کا تھا، حدود کا روکنا نہ تھا، پیار کا روکنا تھا۔ محبوب رک جا، تیرا آنا تکتے تکتے میں دیکھ رہا ہوں تیرے آنے کو، زمین سے تو چلا سدرا تک پہنچا، آسمانوں کو تو چیرتا آ رہا ہے، تیرے آنے کو دیکھتے دیکھتے تو اتنے قریب آ پہنچا کہ ثم دنا فکان قاب قوسین، ایک قوس کے مقابلے پر تو رہ گیا۔ اب قوس کہتے ہیں ابرو کو بھی، یہ ابرو انسان کے 2 ابروؤں کو بھی قوسین کہتے ہیں۔ گویا ادھر خدا تھا، ادھر مصطفیٰ تھا، اتنا حضور قریب ہو گئے تھے کہ 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ مجھے اپنی جاہلانہ زبان میں بات کرنے دو کہ یہ 2 ابروؤں کے درمیان اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ ناپ لو تو 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ جب حضور اور اللہ کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا، اب اللہ نے فرمایا رک جا، کس اب میں آنا چاہتا ہوں، میں آنا چاہتا ہوں۔ حضور آئے، کوئی روکنے والا تھا، اور جب رب حضور کی طرف گیا ہوگا پھر کون روکنے والا تھا؟ پھر کون روکنے والا تھا؟ بس فاصلے والوں کو کعبہ قوسین تک پہنچا کر دکھا دیا کہ فاصلہ یہ تھا، اور پھر وہاں پر فاصلے پر رکھ کر محبوب کو آؤ ادنا کہہ کر فاصلوں کی کمانیں ہٹا ڈالی، فاصلوں کی کمانیں اٹھا ڈالی، اور فرمایا حبیب آ تو میرے قریب ہو جا، میں تیرے قریب ہو جاؤں۔ پھر اس قربت کا حضور کو فائدہ کیا پہنچا؟ ہاں، لوگ اپنی نمازیں لیے پھرتے ہیں، ہمیں نماز ملی، ہمیں نماز ملی، اور چل یار تجھے نماز ملی، تو ناز کر نماز پر، بہت اچھی بات ہے، مگر سوچ تو یہ کہ جس کے صدقے تجھے نماز ملی اس کو خود وہاں کیا ملا؟ اس کو بھی تو کچھ ملا ہوگا۔ پوچھو حضور کو کیا ملا؟ ہائے ہائے، 3 شانیں ہیں حضور علیہ السلام کی، ایک ہے شان بشریت، ایک ہے شان نورانیت، ایک ہے شان مظہریت۔ حضور علیہ السلام کی ان تینوں شانوں کو وہاں پر اللہ نے جب اپنا قرب دیا تو
حضور کی بشریت کو ایسا قرب دے دیا کہ اب بشریت مصطفیٰ جیسی کوئی بشریت نہ رہی. نورانیت مصطفیٰ کو وہ قرب دیا کہ اب کوئی نورانیت مصطفیٰ جیسا نور نہ رہا. مظہریت مصطفیٰ کو وہ قرب دیا، وہ محبت دی کہ اب حضور کو اپنی نسبتیں عطا کر دی. فرمایا محبوب میں نے تو کسی کے سامنے آ کر نہیں کہا کہ لوگوں میں ایک ہوں مجھے مان لو، کسی کے سامنے میں نہیں گیا. محبوب تو نے 360 خداؤں کے بیچ میں کیا ایسا کام کیا کہ لوگ دیکھے ہوئے خداؤں کو نظر آنے والوں کو چھوڑ کر نظر نہ آنے والے کے پیچھے لگ گئے ہیں. تیری تبلیغ کے قربان جاؤں، تو نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ لوگوں نے نظر آنے والوں کو چھوڑ دیا اور نظر نہ آنے والے کے عاشق ہو گئے. میں قیامت تک کسی کو نظر نہیں آؤں گا، بس محبوب تو آؤ، تو مجھے دیکھ. اے محبوب تو میرے قریب ہو جاؤ. میں تجھے اپنی مظہریت کی شان یوں دیتا ہوں کہ میں خود ہاتھ بننے سے پاک ہوں، میں خود آنکھ بننے سے پاک ہوں. میں آنکھ نہیں ہو سکتا، دیکھتا ہوں آنکھ کے بغیر، سنتا ہوں کان کے بغیر، پکڑتا ہوں ہاتھ کے بغیر، چلتا ہوں پاؤں کے بغیر. میں قدرت والا ہوں مگر مکان کے بغیر. میں قدرت والا ہوں جسم کے بغیر، جسمانیات کے بغیر، مکان کے بغیر، مکانیات کے بغیر. مگر محبوب زمین پر چاہتا ہوں انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں نے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. میں نے مطلق رکھا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا وہ خلیفہ کون ہے. کیا میرے محبوب آج میں تجھے اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں. آج کے بعد ہاتھ تیرا ہوگا، بیت میری ہوگی، چہرہ تیرا ہوگا، دیدار میرا ہوگا. ہائے ہائے ہائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت دکھ میں تھے تو معراج ہوئی. کہو سبحان اللہ. اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ لوگوں اپنوں کے دکھوں پر صبر کرتے رہو، صبر کرتے رہو، ان کو برا بھلا نہ کہو. ارے حال کیا تھا، شیب ابی طالب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قید ہیں. جن کافروں نے قید کر رکھا ہے ان کا حال یہ ہے کہ جس کے پاس 2 کلو سونا ہے، 4 کلو سونا ہے، 1000 روپے ہیں، 10,000 روپے ہیں، لاکھ روپے ہے، رکھنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی. جسے قید کر رکھا ہے اسی کے پاس جا کے کہتے ہیں محمد میری یہ امانت سنبھال لو. 10 لاکھ روپے اس کے پاس رکھے ہیں، باہر گلی میں کہتے پھرتے ہیں یہ کچھ نہیں، اسے رسول نہ مانو، اور امانت اسی کے پاس رکھی ہوئی ہے. باہر گلی میں کہتے پھرتے ہیں یہ کچھ نہیں، اس کے پاس کچھ نہیں، مگر امانت اسی کے پاس رکھی ہے. اتنا دکھ جب حضور کو پتہ چلتا ہوگا یہ جس کے 2 لاکھ میرے پاس رکھے ہیں یہ مجھے باہر گلی میں گالیاں دے رہا ہے. جب حضور کو پتہ چلتا ہوگا یہ جس کا سونا میرے پاس رکھا ہے، جس کی بیٹی کا زیور میرے پاس رکھا ہے، وہ گلی میں باہر مجھے کہتا پھرتا ہے میرے جیسا بشر ہے، یہ تو بس اپنی طرح کا ہی ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے. جب حضور کو یہ سب کچھ پتہ چلتا ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا کہ اس کا حال دیکھو کہ امانت میرے پاس رکھی ہے اور برائیاں بھی میری کرتا پھرتا ہے، میں اس کی امانتیں سنبھالتا پھرتا ہوں اور یہ میری غیبتیں کرتا پھرتا ہے. سب کچھ حضور دیکھ رہے مگر سرکار نے نہ امانت میں خیانت کی، نہ حضور نے اس کو بد دعا دی. سرکار اس کی ایمانت کو بھی بحفاظت اس تک پہنچا رہے ہیں، اس کی ایمانت بھی لے رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں اللہ اس کو ہدایت بھی دے دے. میں نے اس کا مال ایمانت میں رکھا ہے تو اس کو ایمان بھی ایمانت کے طور پہ دے دے، مولا رحمت کر دے اس پر. حضور دعائیں بھی دے رہے ہیں. جب رب نے یہ دیکھا کہ دکھ دینے والوں کو بھی دعا دے رہا ہے، اپنوں کے ستم سہ کر بھی اس پہ پیار کر رہا ہے، رب نے معراج عطا کر دی. سبق مل گیا کہ لوگوں تم بھی اگر معراج چاہتے ہو، تم بھی رب کی رضا چاہتے ہو، تمہیں بھی حضور کی سنت کے مطابق رب حصہ ضرور عطا کرے گا. اپنوں کے غم سہنا سیکھ جاؤ، اپنوں کے دکھ سہنا سیکھ جاؤ، اپنوں کے ستم سہ کر انہیں بد دعائیں دینے سے بچا لو اپنے آپ کو. ہاتھ اٹھے تو دعاؤں کے لیے، پھر جب تمہارا کردار ایسا ہو جائے گا تمہیں بھی معراج مصطفیٰ سے حصہ ملنا شروع ہو جائے گا. قربت الہیہ تمہیں بھی ملے گی، کرم تم پر بھی ہوگا. یہ احوال ہیں جو صوفیاء کرام بتاتے ہیں، جو علماء کرام بتاتے ہیں کہ نصیحت سیکھو معراج کے واقعے سے. یہ واقعہ بھی ہے، یہ کیفیت بھی ہے، یہ تمہیں نصیحت کرنے کے لیے ایک بہت بڑا عظیم لائحہ عمل بھی ہے، محبتوں کی خیرات بھی ہے، پیار کا دستک بھی ہے، پیار کا سندیشہ بھی ہے، پیار کا نامہ بھی ہے، محبت کا پیغام بھی ہے. سنو اس سے ہدایت بھی پاؤ. اب اگلی بات میں کر کے اپنے معراج کے سفر کو اختتام تک لے جاتے ہوئے، کیونکہ باتیں تو دراز ہیں،
یہ احتیاط تمنا، یہ احترام جنوں، یہ احتیاط تمنا، یہ احترام جنوں کہ تیرا نام بھی نہ لوں تیری بات بھی کروں، تیرا نام بھی نہ لوں تیری بات بھی کروں. تو محبت کی بات ہے. اب اللہ پاک کہتا ہے اب حضور علیہ السلام کو سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. نہ اپنا نام بتایا کہ اللہ لے گیا، نہ بتایا کہ محمد کو لے گیا. نام ان کا بھی چھپا دیا، نام اپنا بھی چھپا دیا، کہیں بھی نہیں بتایا. ون نجم اذا ہوا میں بات کی تب بھی صیغہ غائب کر رکھا، ادھر بات کی تب بھی غائب کر رکھا. اب ایک بات میں ذرا معنی اور محبت کی دنیا میں بتا کر اجازت چاہوں گا. سورہ ون نجم قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے یہ آتی ہے 27ویں سپارے میں سورہ طور کے بعد. کس کے بعد آتی ہے؟ سورہ طور کے بعد آتی ہے. اور سورہ طور کا آخری کلمہ یہ ہے وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، آخری کلمہ سورہ طور کا یہ ہے. اور یاد رکھنا قرآن مجید کی سورتوں کی جو ترتیب ہے یہ بھی تفسیر قرآن کا ایک حصہ ہے. ترتیب سور کے اعتبار سے اس کی آپس میں ترتیب پر بھی ایک خاص ترکیب ہے. اب ایک سوال خاص کرنے والا ہے وہ یہ کہ جہاں سورہ طور ختم ہوئی اور طور کا تعلق موسیٰ سے ہے، طور ختم ہوئی تو اللہ نے نجم ون نجم کہہ کر معراج مصطفیٰ کا بیان کیا. اور جہاں اللہ نے 15ویں سپارے میں ذکر کیا معراج کا تو اس سورت کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل. اور یہ سورہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے رسول ہیں. اور جب سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، یہ آیت ختم ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد اگلی آیت یہ ہے وآتینا موسیٰ الکتاب. اگلی آیت یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. بنی اسرائیل کی صورت میں معراج کا ذکر اللہ شروع کر رہا ہے اور دوسری آیت میں موسیٰ کی بات کیوں کر رہا ہے کہ وآتینا موسیٰ الکتاب. ادھر سورت طور ختم ہوتی ہے تو ون نجم کہہ کر معراج کا ذکر کر رہا ہے. یہ تطبیق کیا ہے؟ تو علماء بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ سبحان الذی اسری کہہ کر رب شان بتا رہا ہے لوگوں ایک وہ موسیٰ بھی تھے جن کو میں نے یہ معراج کرائی کہ فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، ہم نے موسیٰ کو بلایا اپنے وعدے اور وقت کے متعین ٹائم پر بلایا کہ آؤ فلاں جگہ پر فلاں وقت مقرر پر فلاں جگہ آؤ اور مجھ سے پردے پردے میں بات کر کے تورات لے جاؤ، مجھ سے تورات لے جاؤ، مجھ سے کتاب لے جاؤ. اور طور پہ بلایا، کتاب دی، پردے کے پیچھے رہ کر کلام کرایا. یہ موسیٰ کی معراج تھی کہ میں نے اسے بلایا، موسیٰ خود چل کر آئے، موسیٰ خود چل کر آئے، ایک پہاڑ پر آئے، مقرر کردہ وقت پر آئے، مقرر کردہ جگہ پر آئے، پھر ان کو معراج دیا مگر بات کی جلوہ نہ کرایا، بات کی دیدار نہ کرایا، بات کی مگر ان کے سامنے نہ آیا، پردے کے پیچھے سے کلام کر کے کلام دے کر واپس بھیج دیا. موسیٰ خود چل کر آئے، ان کی معراج یہ تھی کہ وہ خود چل کر آئے اور میں نے کتاب دی، خود چل کر آئے اور میں نے وحی کی، خود چل کر آئے اور میں نے ان سے کلام کیا، پردے کے پیچھے سے کلام کیا. یہ ان کی نہیں تھی، یہ طور تھا، یہ کہانی موسیٰ تھی. مگر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، لوگوں تم سمجھتے ہو جبریل لینے کے لیے آیا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. ارے مصطفیٰ خود نہیں گئے، رب خود لینے کے لیے آیا تھا. سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ لے گیا آ کر. لے گیا کا مطلب کیا؟ خود بھی ساتھ تھا لے جانے والوں کے ساتھ. دنیا کو دکھا رہا تھا دیکھو جبریل ہے، فرمایا میں تو خود ساتھ تھا. سبحان الذی اسری بعبدہ، لے گیا خود آ کر لے گیا. حضور نہیں آئے، میں لے کر گیا. ہائے ہائے کیا کہا؟ میں لے کر گیا. ہائے بولو نا ذرا، میں لے کر گیا. ہائے ہائے سبحان وہ پاک ہے. اور یاد رکھو جملہ قسمیہ میں، قسمیہ عربی زبان کی قسمی گرامر کے اندر جو ہے قسمی الفاظ میں سبحان بھی ایک کلمہ قسم ہے. جب کوئی بات قسم کے طور پر کی جائے تو عربی گرامر والوں